बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं बाकी PTI के वर्कर्स के हमरा अडियाला जेल के बाहर धरना दिए बैठी हैं। गुज़श्ता मंगल और बुध की दरमियानी शब रात के 1:40 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, PTI की ख़वातीन वर्कर्स के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर वाटर कैनन से एक हमला किया गया। उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई और उस कोशिश में ज़ाहिर है सख्त सर्दी में इतना बड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल तशद्दुद से कम नहीं था। PTI के रहनुमा पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब का जो पाँव है उसमें फ्रैक्चर आया, वो अभी तक ज़ख्मी है। और उसके बाद वाक़े के बाद आज PTI के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक जज्बाती गुफ्तगू की है। सलमान अकरम राजा की जज्बाती गुफ्तगू के साथ साथ वहाँ पर जो PTI के वर्कर्स थे उनके साथ उनकी ऐसे समझे कि चपकलिश हुई है और वो एक कह सकते हैं कि ख़ुदकुशी के ऊपर मबनी उनकी गुफ्तगू थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू थी, वो PTI के बयानिए के ख़िलाफ़ गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू क्या थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले हफ्ते मंगल की और बुध की दरमियानी शब जो कुछ हुआ वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आम ख्याल यही था कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डीमोटिवेट किया जा रहा है, PTI के वर्कर्स को मायूस किया जा रहा है, PTI के रहनुमा वर्कर्स को उनकी लीडरशिप की जानिब से मुसलसल धोखा दिया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई की कॉल नहीं दी गई, नहीं दी जा रही, मुसलसल नहीं दी जा रही, उससे इज्तनाब बरता जा रहा है। उसकी वजूहात के ऊपर मैंने गुज़श्ता रात एक व्लॉग किया था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि PTI को मालियाती बहरान का सामना है। तो आज एक नया पहलू सामने आया है, आज एक फेयर फैक्टर सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो खौफज़दा भी है। वो लीडर जो इमरान खान उनकी जमात का सरबराह है, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, पुलिस हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, उनके नरगे में है। तीसरा साल है इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और वो जेल के अंदर से बैठ कर ललकार रहे हैं, ताकतवर तरीन शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी की ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है, जिनको तहरीक की ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है, जिनको पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकलने के लिए एक तदबीर इख्तियार करने की ज़िम्मेदारी दी हुई है, वो डरे हुए हैं, वो परेशान हैं, वो बुखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो खौफ के अंदर सहमे हुए हैं। मामला ये बनता है कि 4 बजे का वक्त होता है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पॉलिटिकल या जो पार्टी के वकला हैं या फिर पार्टी के रहनुमा हैं, रहनुमा तो नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स हैं, वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि रास्ते बंद किए जाते हैं, ये भी एक हकीकत है मुश्किलात पैदा की जाती हैं, लेकिन वर्कर्स 2 बजे पहुंच जाते हैं। 2:10 या 8 के ऊपर PTI के पंजाब से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं, पिंडी डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वो मैसिवली पहुँच जाते हैं। नहीं पहुँचते तो जो मुलाकातियों की 6 बंदों की लिस्ट थी वो नहीं पहुंचती। अब वजूहात क्या हैं अल्लाह जानता है। पहले नंबर के ऊपर थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, नहीं पहुंचे, बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। धरने के वक्त तक, इस वक्त तक नहीं पहुंचे, 4 बजे तक तो दूर बात है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े नामवर वकील हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं उनको बड़ा मतलब ये कि उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे वकील भी, एज ए पर्सन भी, बहुत अच्छा सोचने वाले लोग इंसान हैं। वो नहीं पहुँचते, बर वक्त नहीं पहुँचते। मतलब ये कि जो वक्त था 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे नहीं पहुँचे, 3 बजे भी नहीं पहुँचे, 3:30 भी नहीं पहुँचे, वो पहुँचे हैं 3:50 या फिर 55 के ऊपर, यानी कि वक्त 5-7 मिनट रह गए थे। लेकिन मैं ये पॉइंट नहीं कह रहा कि जो लोग बर वक्त पहुँचे हुए तो उनकी मुलाकातें नहीं कराएगी। इमरान खान साहब की बहनें भी मुश्किलात का शिकार होकर 3:30 बजे के करीब पहुँची हैं, नहीं पंजोता साहब भी 3:30 बजे के बाद पहुँचे हैं, यानी कि साथ थे वो। तो बात ये है कि
اگر نام عمران خان صاحب کا لسٹ سے ملاقات کے اندر لسٹ کے اندر نام شامل تھا تو آپ کو وہاں پر 1:50 پر پہنچ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا اس وجہ سے ہم نہیں پہنچتے، وہاں پر تنگ کرنے والی بات ہے، خود کو اذیت دینے والی بات ہے، پھر 4 بجے کے بعد یا 4 بجے کے قریب پہنچنے کی کیا منطق ہے؟ اگر تو مقصد صرف احتجاج کا ہے تو احتجاج 2 بجے سے بھی شروع ہو سکتا تھا. ویسے بھی سردیاں ہیں، کون سی گرمیاں ہیں کہ آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، دھوپ میں بیٹھ جاتے. احتجاج کرنا ہی ہے تو میں یہ نہیں کر رہا میں وکٹم بلیم کرنا شروع کر دوں نا، میں وکٹم بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو جواز فراہم کر رہے ہیں، آپ پولیس کو جواز فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف تقریباً وکلاء کے پاس ہے، چیئرمین وکیل ہیں، سیکرٹری جنرل وکیل ہیں، اور بڑے عہدوں کے اوپر بھی وکیل ہیں. پتہ نہیں کتنے درجن ٹکٹیں جو ہیں وہ وکیلوں کو دی گئیں، کتنے ایم پی ایز وکیل بن گئے. تو وہ وکیل بارز کا استعمال نہیں کر پا رہے. وہ وکیل 2 وکیل تو سینیٹر بنے ہوئے ہیں نا، علی ظفر اور حامد خان صاحب سینیٹر بنے ہوئے ہیں. مطلب وہ نظر نہیں آتے آپ کو، نہ حامد خان کبھی آپ کو نظر آئے، نہ علی ظفر آپ کو نظر آئے کہ ڈیالہ کے باہر وہ پہنچے ہوئے ہیں اس طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے، نہیں نظر آتے. چلے ادھر نہ پہنچیں، ادھر نہ جائیں، آپ بارز کا استعمال کر سکتے ہیں. مطلب علی ظفر صاحب نے اب جو بھون گروپ ہے اس کے کچھ لوگوں کو سپورٹ کی ہے، ڈیفرنٹ لڑائی ہے، آپ ان کا یوز نہیں کر سکتے کہ آپ کم از کم اپنے لیڈر سے ملاقات، علی ظفر ملاقات کر لیں، چلو خان صاحب کی خیریت تو دریافت ہو جائے کرے گی. تو وہ جواز فراہم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ بر وقت پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ پہنچ جاتے. تو جواز کی بات یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں گے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جائیں گے. چلیں آپ فیصلہ کروا لیتے ہیں جسٹس ڈوگر سے کہ آپ اس کو پینڈنگ نہ کریں، آپ اس کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں، ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. آپ آئینی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے. آپ ایشوز پیدا نہیں کر رہے، آپ احتجاج نہیں کر رہے، بار کونسل سے احتجاج نہیں کر رہی کہ جی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، بہنوں کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، کنٹرول چلو میٹنگ خیریت دریافت کر لیں. اچھا آپ وہاں پر ٹاک نہ کریں، جو خان صاحب کا پیغام آتا ہے وہ خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ کسی ذرائع سے جاری کروا دیں، بار میں آ کر، بعد میں آ کر، گھر میں بیٹھ کر، ایک دن بعد دوسرے دن آپ ٹویٹر سے جاری کروا دیں، کسی اور رہنما سے جاری کروا دیں کہ یہ بات خان صاحب سے آئی ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کو چیزیں تو سمجھ آنی چاہیے. تو مطلب وہ بارز کا بھی، بار کونسلز کا، وکلاء کا ایک بڑا فورم ہے ILF، اس کا بھی کوئی یوز نہیں کر رہے، اور اوپر سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تحریک انصاف کے ایک ورکر نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا، آپ دیکھیے 1500 2000 کے قریب تو اس سے زیادہ ورکرز موجود ہیں. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کال دی ہوئی تھی، بڑے ورکرز پہنچے ہیں، لیکن اپریل 2025 کے بعد سے لے کر دسمبر 2025 آ چکا ہے، لگ بھگ 8 مہینے ہو چکے ہیں. پنجاب سے کال آتی ہے، چیف آرگنائزر پنجاب PTI عالیہ حمزہ کال دیتی ہیں کہ پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز، MPAs، MNAs، سینیٹرز، تنظیمی عہدیداران جو ہیں وہ پہنچیں گے کہاں؟ اڈیالہ کے باہر. یہ احتجاجی کال بلوچستان سے کیوں نہیں آتی PTI کی؟ یہ احتجاجی کال سندھ سے کیوں نہیں آتی؟ یہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی تنظیمیں کیوں نہیں دیتی؟ اسلام آباد کی مرکزی تنظیم کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے کبھی دیکھا سلمان اکرم راجہ نے کال دی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا بیرسٹر گوہر علی خان نے کال دی ہو، یا PTI کے حلیم عادل شیخ نے کال دی ہو، یا ادھر داؤد کاکڑ نے کال دی ہو، یا نیازی صاحب نے آزاد کشمیر سے کال دی ہو، خالد خورشید صاحب نے گلگت بلتستان سے کال دی ہو، عامر مغل نے اسلام آباد سے کال دی ہو؟ مطلب آپ نے کبھی یہ آپ نے میسج آپ نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہوگا؟ ایک سوال اٹھا رہا ہوں میں آپ سب کے سامنے، کیا آپ کی مرکزی تنظیم نے، PTI کی مرکزی تنظیم نے کبھی یہ کہا ہے کہ اڈیالہ پہنچو 2 بجے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ منگل کو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے 2 بجے اڈیالہ پہنچو؟ نہیں. کون دے رہی ہے کال؟ عالیہ حمزہ کال دے رہی ہیں. کال آ رہا ہے پنجاب سے آ رہا ہے، اور پنجاب کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بزدل ہیں، یہ غدار ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ نہیں ہے. مطلب پچھلے سال 2024 نومبر کے بعد خیبر پختونخوا سے آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر تو احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، وہ 26 نومبر والے معاملے کے اوپر بھی آپ نے ایک آدھا ادھورا قسم کا وہاں پر ایک تقریب منعقد کی، اور اس کے بعد آپ نے پھر وہی حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں مظاہرہ کیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟
کیا 1 سے 1.5 گھنٹے کا مارجن نہیں ہے کہ 4 بجے جب طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی، تو کیا پشاور سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ لوگوں کو لے کر اسلام آباد یا اڈیالہ نہیں پہنچ سکتی تھی؟ 1.5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، 2 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، 3 گھنٹے لگا لیں، نہیں پہنچ سکتے تھے؟ مطلب بس وہی بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو سلمان اکرم وجہ صاحب سے بھی اسی طریقے سے ایک جذباتی کارکن نے سوال کیا کہ کال کب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بندے مروا دیں، 28-30 ہزار بندہ باہر نکل آئے گا، اس کے بعد ہم جذباتی ہو کر بے وقوفانہ قسم کا طرز عمل کر دیں گے، اور کیا اس سے 78 سال کا جو سسٹم ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ کون سا سسٹم ڈھیر کرنا ہے آپ نے؟ عمران خان کی رہائی سے آپ ملاقات تک پہنچ گئے ہیں، کون سا سسٹم آپ نے ڈھیر کرنا ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں؟ کیسے ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں؟ کہتے آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جس کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اچکزئی صاحب کا نام کہہ رہے تھے، مطلب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال اٹھا رہے ہیں۔ 27 ترمیم ہوگی، وہ مزید پاورفل ہوگی، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے مروا دیں، 1000-2000 بندہ مروا دیں صبح جب ہم 1-2 دن کا ایونٹ کریں اور وہ کر دیں۔ سیاستدان تو اپنے ورکرز کو حوصلہ دیتے ہیں، سیاستدان تو اپنے ورکرز کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں آپ۔ میری تو سمجھ ہے کم از کم یہ جو پائر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جو لاجک ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ان کو ٹاپک، میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں غلط ہوں گا، میری اپروچ غلط ہو رہی ہے، میں سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیکرٹری جنرل ایک جماعت کا جو اس وقت مزاحمت کر رہا ہے، ان کا لیڈر 3 سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس جماعت کا ایک سیکرٹری جنرل یہ فرما رہا ہے کہ باہر نہیں نکلنا، تاثر یہ دے رہا ہے کہ ابھی نہیں نکلنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں، آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ پینک کر گئے ہیں۔ یہ تاج کبیر، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، سلام صاحب کا حامد ناصر۔